صبر کے حوالے سے کچھ ارشاد فرماتے ہیں اور صبر کی تعریف بھی بتا دیجیے گا۔ دیکھیے صبر کا لغوی معنی رکنے کے، ٹھہرنے کے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ذریعے، پیاس کے ذریعے، مال کی قلت کے ذریعے، خوف کے ذریعے، لیکن آگے ارشاد فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری اس کے لیے جو صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، صبر کی تین صورتیں ہیں۔ ایک اطاعت پر صبر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم پر عمل کرنا، اور اس میں جو مشکلات آتی ہیں اس پہ بندہ صبر کرے، اس کے باوجود، ان مشکلات کے آنے کے باوجود وہ اس پر، اللہ اس کے پیارے حبیب کے حکم پر عمل کرتا ہے، تو یہ اطاعت پر صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ احکام جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع کیے ہیں، ان سے بچنے پر صبر، اور اس میں جو مشکل آتی ہیں ان مشکلات پر بندہ صبر کرتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یعنی کہ جن کاموں کا اللہ اور اس کے پیارے حبیب نے منع کیا ہے ان سے بچنے میں صبر کرنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اور تیسری جو یہ آیت مبارکہ میں نے پڑھی کہ بھوک اور پیاس اور پریشانیوں کے ذریعے، کسی بھی مطلب آزمائش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ بندے کو آزماتا ہے۔ اب اس میں صبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں زبان اور دل سے شکوہ نہ کرنا، یہ صبر ہے۔ بندہ زبان سے بھی خاموش رہے اور دل کے اندر بھی وہ خاموشی اختیار فرما لے، یعنی کہ ٹھہر جائے، رکا رہے، نہ دل میں جو ہے وہ شکوہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں، اور نہ ہی زبان سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرے، تو یہ صبر کرنے والوں میں شامل ہوگا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اسی کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، کہ جب ان پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا ان کا مال چھن جائے، کچھ بھی پریشانی آ جائے، تو یہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے دیا ہوا تھا، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہمیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے جو انعام بیان فرمایا، اللہ نے فرمایا اس سے اگلی آیت میں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ اب یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جو صبر کرنے والے اپنے ان بندوں پر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے۔ اب دیکھیں جس پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ایک مرتبہ نظر رحمت فرماتا ہے، اسے کبھی بھی جہنم کا عذاب نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی نعمت ہے صبر کرنا۔ اچھا، اب اطاعت پر بھی صبر ہے، جو احکامات اللہ نے منع فرمائے ان سے بچنے پر صبر ہے، پھر مشکلات پر صبر ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں، یعنی کہ اب بندہ بولے گا یار اطاعت پر صبر کس طرح سے، جو احکامات ہیں ان کو عمل کر لینا چاہیے۔ اب کوئی نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے داڑھی رکھنا، وہ داڑھی رکھتا ہے، تو ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں یار ابھی تو بچہ ہے، ابھی تو جوان ہے، ابھی تو شادی بھی نہیں ہوئی، ابھی تو رشتے آنا باقی ہیں، ابھی بھائی داڑھی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے مولانا بن گیا، ابھی سے داڑھی رکھ لی ہے۔ تو اس طریقے کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں۔ اب یہاں داڑھی رکھنا بندے کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بعض اوقات بندے کی تانوں کی وجہ سے، گھر والوں کی تانے، رشتے دار، دوست احباب یا فیکٹری میں باس کی طرف سے، ان تانوں کی وجہ سے بندہ داڑھی کٹوا دیتا ہے۔ بعض جاب کی وجہ سے آپ نے دیکھے ہوں گے کیسز آتے ہیں کہ ہم نے داڑھی کٹوا لی باس کی وجہ سے، یا رشتے کی وجہ سے گھر والے کہتے تھے ابھی رشتے نہیں آئیں گے، بلکہ داڑھی رکھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل کریں، اللہ تبارک و تعالی تمام پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اب یہاں بھی صبر کرنا ہے، سنت پر عمل کر رہا ہے بندہ، تانے ملنے، مشکلات آ رہی ہیں، لیکن صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اطاعت پر صبر کرنے والوں میں شامل کرتا ہے۔ اسی طرح وہ احکامات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیے ہیں، مطلب گناہوں سے بچنا بعض اوقات بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا ہلکا باب ایسا ہوتا ہے کہ اس کو گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن اس وقت بندہ گناہ سے بچتا ہے تو یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے، صبر کرتا ہے کہ وہ اس گناہ میں مبتلا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے صبر کرنے والوں میں شامل کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح آزمائش کا سلسلہ وہ مختلف طریقے سے آتی ہیں، کسی کا خوف ہے، دشمن کا خوف ہوتا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ بندہ آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار بڑی پریشانی آئی ہوئی ہے۔ اسی طرح مال کی قلت کی وجہ سے لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں، تو مختلف طریقے سے جو ہے وہ آزمائش آتی ہے، لیکن جو صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پہ اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرماتا ہے، ان کے لیے خوشخبریاں عطا فرمائی گئی ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ صبر کریں۔ اور خاص کر یہاں میں ایک بات
اور بیان کرتا چلوں، رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اسے ماہ صبر بھی کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں لوگ روزہ رکھتے ہیں نا، روزے میں بڑا چڑچڑاپن ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی زیادہ گھر والے کام کے دیتے ہیں یا کوئی کچھ کام کے دے کہ یا تمہیں پتہ نہیں ہے میرا روزہ ہے، بار بار مجھ سے کام کہا جا رہا ہے، تو روزے کے اندر بندے کو زیادہ غصہ آتا ہے۔ تو اس حالت میں تو زیادہ صبر کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان کا ایک نام ماہ صبر بھی ہے، اس صبر کا مہینہ ہے، تو اس میں خوب زیادہ سے زیادہ صبر کریں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ اور امہات المؤمنین کا جنہیں شرف عطا ہوا، تمام مسلمانوں کی ماں امہات المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بہت زیادہ صبر کرنے والی۔ آپ دیکھیں جب آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائی اور آپ حضور کے نکاح میں آئی، تو اس وقت وہ وقت تھا کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے کفاروں کے ستانے کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی، لیکن آپ دیکھیں حضرت خدیجہ جو ہے وہ صبر کیا کرتی تھی، اور آپ نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی کے دین پر جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، اپنا سارا مال جو ہے وہ راہ خدا میں خرچ کر دیا، بہت صابرہ تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب غار میں چلے گئے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کے جو ہے وہ غار میں جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، غار ہیرا میں آپ دیکھیں اتنی اونچائی پر چڑھنا، پھر وہاں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھانا لے کر جانا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے برتن واپسی لے کر آنا، پھر واپسی کھانے کے لیے پہنچانا، یہ آپ اہتمام کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ۔ تو آپ کے وصال کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کی بہت تعریفیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے کچھ کہا تو اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں کیا خدیجہ کی تعریف نہ کروں کہ جب وہ غار ہیرا میں میرے پاس کھانا لے کر آ رہی تھی تو جبریل میرے پاس آئے اور فرمایا کہ آپ حضرت خدیجہ کو خوشخبری دیں، اللہ تبارک و تعالی حضرت خدیجہ پہ سلام بھیجتا ہے۔ اللہ، یہ وہ خاتون ہے جس پہ رب تبارک و تعالی سلام بھیج رہا ہے، اتنی صابرہ تھی آپ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر خوشخبری دی کہ جبریل نے مجھے آ کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے لیے موتیوں کا جو محل جنت میں تیار کیا ہے، جس میں بہت زیادہ سکون ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، بہت سکون ہوگا، اس میں کوئی شور شرابہ بھی نہیں ہوگا، ایسا محل، اور اندر سے پورا خالی ہوگا اور باہر سے وہ موتیوں کا بنا ہوا ہوگا۔ تو ایسا محل حضرت خدیجہ کے لیے جو ہے وہ جنت میں تیار کیا گیا۔ تو ہمیں چاہیے آپ کی سنت پر بھی عمل کریں اور خوب زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ صبر کو اپنانے کی کوشش کریں۔